अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जुमे के रोज़ धमाका खेज़ मवाद से लेस ड्रोन्स ने शुमाली इराक़ के एक ऐसे शहर को निशाना बनाया जहाँ अमरीकी अफ़वाज तैनात हैं। यह हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से ये कहे जाने के चंद घंटे बाद सामने आया है कि इसने ईरान के ख़िलाफ़ हमलों की 13वीं रात मुकम्मिल कर ली। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर शदीद बमबारी की, जबकि तेहरान ने आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों पर हमले किए और ख़ित्ते में अमरीकी असासों और इत्तेहादियों को निशाना बनाया। शुमाली इराक़ में सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक आज जुमे के रोज़ अरबेल के ऊपर अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी अफ़वाज ने धमाका खेज़ मवाद से भरे 5 ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। किसी के ज़ख्मी होने या नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एसोसिएट प्रेस के एक सहाफ़ी ने इराक़ के नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान रीजन के दारकूमत में कम अज़ कम 7 धमाकों की आवाज़ें सुनी और शहर के हवाई अड्डे पर क़ायम इस अड्डे के करीब या अंदरूनी इलाक़ों से सियाह धुएँ के कम अज़ कम 4 बादल उठते देखे जहां अमरीकी अफ़वाज मौजूद हैं। स्टेट न्यूज़ एजेंसी यानी इराक़ी न्यूज़ एजेंसी ने एयरपोर्ट के डायरेक्टर के हवाले से बताया कि हवाई अड्डे पर परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी रही। इराक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौजी हुक्काम ने तबसरे की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान तिजारती जहाज़ों या इनके सामान को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान का अजाला अमेरिका के कब्ज़े में मौजूद ईरान के मुंजमद असासों से किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वाशिंगटन फौरी जंगबंदी के बजाय ईरान पर फौजी दबाव बरकरार रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, जहाज़ों या इनके सामान को पहुँचने वाले हर नुकसान की तलाफ़ी अमेरिका के ज़ेर कंट्रोल मौजूद ईरानी रकूम से की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा, यह नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यही मुनसिफाना और मुनासिब तरीक़ा है। ट्रंप का यह बयान एक रोज़ बाद सामने आया जब ईरान के हिमायत याफ्ता हवसी बागियों ने बहर अहमर में सऊदी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसके बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत तकरीबन $100 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। बहर अहमर में इन हमलों ने अपने हरमुज़ में पहले से जारी कशीदगी और बहरी नकल व हमल में रुकावटों को मज़ीद बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासों का मामला तवील अरसे से तनाज़े का सबब रहा है। जून में दोनों ममालिक के दरमियान हुए मुफाहिमत नामे में इन असासों की रिहाई के एक अहम नुकता था, ताहम हालिया फौजी कशीदगी के बाद यह मुआहदा अमलन गैर मौसर हो चुका है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी जंगबंदी के इम्कान को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान पर मुसलसिल फौजी दबाव बरकरार रखना ज़रूरी है। अमेरिका ने क्यूबा की 9 कंपनियों और 2 आला सरकारी अहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। वाशिंगटन का इल्ज़ाम है कि ये इदारे और हुकाम तौनाई मालियाती निज़ाम और बैरून मुल्क तिब्बी खिदमात के शोबों के जरिए क्यूबा की कम्युनिस्ट हुकूमत को सहारा देने और पहले से आयद अमरीकी पाबंदियों से बचने में मदद कर रहे थे। अमरीकी महकमा खारजा ने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,404 के तहत इन पाबंदियों का ऐलान किया। इनमें क्यूबा की फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम कारोबारी इदारों से वाबस्ता कंपनियां, तौनाई दरामद करने वाले इदारे और बैरून मुल्क भेजे जाने वाले क्यूबन तिब्बी मुश्तरका निगरानी करने वाले हुकाम शामिल हैं। अमेरिका का दावा है कि इन तिब्बी मिशंस में जबरी मशक्क़त का सहारा लिया जाता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद और इदारे क्यूबा में तौनाई मालियाती निज़ाम और बैरून मुल्क तिब्बी खिदमात के शोबों के जरिए हुकूमत के कंट्रोल को मजबूत कर रहे हैं और साबिक़ा अमरीकी पाबंदियों से बचने की कोशिश भी करते रहे हैं। पाबंदियों की फहरिस्त में क्यूबा के तौनाई के शोबे से वाबस्ता 3 इदारे स्नेपिट और एनरबॉयस शामिल है। इसके अलावा फ़ौज के ज़रिए इंतज़ाम कारोबारी ग्रुप का से वाबस्ता 4 इदारों को भी निशाना बनाया गया। मकबूजा मशरिक़ी अल-कुद्स में तकरीबन 2300 इजरायली आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि यह रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। यह वाक़या एक यहूदी मजहबी त्यौहार तशाबाद के मौके पर पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी मजहबी त्यौहार तशाबाद यहूदी रिवायत में मुबैना तौर पर हैकल की तबाही की याद के तौर पर मनाया जाता है। ये मुकाम मुसलमानों के नज़दीक मस्जिद अक्सा जबकि यहूदियों के नज़दीक टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी सलामती के वज़ीर एतमिर बिन गोयर भी सख्त पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए। यरूशलेम गवर्नरेट के फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के मुताबिक मुक़द्दस मुकाम में दाखिल होने वाले इजराइलियों की तादाद आफ़ताब तक मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा के दाखिली रास्तों और अल-कुद्स के क़दीम शहर के अतराफ़ सख्त सिक्योरिटी पाबंदियाँ नाफिज कर दी, जबकि अहाते में बड़ी तादाद में अहलकार तैनात किए गए और फ़लस्तीनी नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया गया। गवर्नरेट के मुताबिक सिर्फ महदूद तादाद में फ़लस्तीनी फजर की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा पहुँचने में कामयाब हुए, ताहम इजरायली फोर्सेस ने मुतअद्दिद नमाजियों और मुकामी शहरियों पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया।
مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ جاری ہے۔ امریکہ نے مسلسل 13ویں رات ایرانی فوجی اڈوں پر حملہ کیا، جبکہ آبنائے ہرمز کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے خلاف اسی طرح کی کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے خبردار کیا کہ اگر حملے جاری رہے تو وہ امریکی اڈوں کے خلاف مزید طاقتور جوابی حملے کرے گا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ہندوستانی وقت کے مطابق آج صبح 5 بجے اعلان کیا کہ ایرانی فوجی اڈوں کے خلاف آپریشن ایک اور دور شروع کیا گیا ہے۔ یہ مسلسل 13ویں رات ہے جب امریکی افواج ایران سے منسلک فوجی اہداف پر حملے کر رہی ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے فلسطین کے لیے بین الاقوامی حمایت میں مضبوط انداز میں اضافے کی امید ظاہر کی اور کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے فلسطین کا برقرار رہنا نہایت ضروری ہے۔ جاپانی سرکاری نشریاتی ادارے NHK کے مطابق موتیگی نے یہ بیان فلپائن کے دارالحکومت مینیلا میں منعقدہ فلسطین کی ترقی کے لیے مشرقی ایشیائی ممالک کے درمیان تعاون کانفرنس کے وزارتی اجلاس کی مشترکہ صدارت کے دوران دیا ہے۔ فلسطین کی حمایت پر تبادلہ خیال کے لیے منعقدہ اس کانفرنس فریم ورک کا آغاز 2013 میں جاپان کی قیادت میں کیا گیا تھا۔ اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی اور مشرقی ایشیا کے مختلف ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے موتیگی نے کہا ہے کہ یہ فریم ورک درمیانی اور طویل مدت میں انسانی وسائل کی ترقی کے ذریعے فلسطین کے ریاستی اداروں کی تعمیر اور ریاست بننے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے صحت، تعلیم، زراعت اور سیاحت سمیت مختلف شعبے میں ہنرمند اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی ترقی کو اس کی نمایاں مثال قرار دیا۔ جنوبی کوریا کی ایک عدالت نے آج جمعے کو AI چپ بنانے والے ارب پتی کو اپنی سابقہ بیوی کو $644 ملین کی طلاق ادائیگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق 65 سالہ چی تے وون چیئرمین SK گروپ ہے جو دنیا کے معروف میموری چپ بنانے والے ادارے SK ہائنکس کے مالک ہیں۔ یہ کمپنی جنوبی کوریا کی ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کا ستون ہے۔ سول ہائی کورٹ نے 2024 میں انہیں اپنی سابقہ بیوی رو سو یونگ کو $940 ملین ادا کرنے کا حکم دیا تھا جو ایک سابق صدر کی بیٹی ہے۔ مقامی میڈیا نے اسے صدی کی طلاق قرار دیا ہے۔ چین نے سپریم کورٹ میں اپیل کی جس نے ہائی کورٹ کو 2024 کے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کا کہا اور اس کے نتیجے میں ارب پتی کی طلاق کی ادائیگی کو کم ہو کر $644 ملین رہ گئی۔ یہ تصفیہ ابھی ختم ہی نہیں ہے کیونکہ دونوں فریق اسے دوبارہ سپریم کورٹ میں لے جا سکتے ہیں۔ جرمنی کی ایک اعلیٰ ترین عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ حکومت طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغان شہریوں سے کیے گئے پاکستان یا دیگر ممالک سے جرمنی منتقل کرنے کے وعدوں کو اجتماعی طور پر منسوخ نہیں کر سکتی بلکہ ہر کیس کا انفرادی بنیادوں پر جائزہ لینا ضروری ہے۔ برطانوی خبررسانی ادارے رویٹرز کے مطابق جرمنی کی آئینی عدالت نے ایک افغان خاتون اور ان کے 2 بچوں کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ اس افغان خاندان کو سن 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جرمنی کی سابق حکومت کی جانب سے قائم کردہ انسانی حقوق کی فہرست کے تحت جرمنی میں آباد کاری کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ عدالت کے مطابق موجودہ جرمن وزارت داخلہ نے دسمبر 2025 میں اس اسکیم کو ختم کر کے انفرادی کیسز کا جائزہ لیے بغیر لگ بھگ 640 ایسے وعدوں کو منسوخ کر دیا تھا جو کہ ریاستی اختیارات کے بلا جواز اور منمانے استعمال کے خلاف آئینی ضمانت کی خلاف ورزی ہے۔ آئینی عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ اگرچہ انتظامیہ کو پالیسی سازی میں وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار یا بے لگام نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے مزید کہا کہ جب حکام ایک بار کسی شخص کو جرمنی میں پذیرائی یا ویزا دینے کی اطلاع دے دیں تو بعد میں اس فیصلے کو واپس لیتے وقت اس فرد کے مخصوص حالات کو مد نظر رکھنا قانونی طور پر لازمی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں ایک بچہ سمیت 3 فلسطینیوں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں بھی ورثہ کے حوالے نہیں کی۔ وزارت صحت نے آج جاری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان سرکاری رابطہ ادارے سول افیئرز جنرل اتھارٹی نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے نیبلز کے مشرق میں واقع قصبہ بیت فورق میں 20 سالہ محمود حسین ابو سمرہ اور 16 سالہ محمد سامر ملیات کو قتل کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنین کے مشرق میں حداد جنکشن کے قریب اسرائیلی فوج نے ایک اور 24 سالہ فلسطین کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ فلسطین کے سرکاری خبررسانی ادارے وافا نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے آج صبح بیت فورق میں 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر قتل کیا اور ان کی لاشیں بھی واپس نہیں کی۔ اسرائیلی فائرنگ میں زخمی ہونے والے 2 دیگر فلسطینیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور وال اسٹریٹ میں حصص کی قیمتیں گر گئی ہے۔
ایران کی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کے بحر احمر میں تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد آج بین الاقوامی معیار کے خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ اس حملے نے مشرق وسطی میں جاری جنگ کو ایک نئے محاذ تک پھیلا دیا۔ جدید ٹیکنالوجیوں پر بھاری سرمایہ کاری اخراجات کے بعد سرمایہ کاروں میں بڑھتی ہوئی تشویش کے نتیجے میں الفابیٹ کے حصص تقریباً 6% گر گئے، جبکہ ٹیسلا کے حصص میں 10% سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران نے واشنگٹن کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی کی ہے اور اب وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ فلپائن میں منعقدہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران مارکو روبیو نے کہا یہ ہے کہ یہ لوگ معاہدہ کرتے ہیں پھر تقریباً فوراً ہی انہیں توڑ دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آئیے معاہدہ بدل دیتے ہیں۔ معاہدہ اس طرح نہیں چلتے۔ روبیو نے مزید کہا کہ جب بھی یہ لوگ کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا تو اسے توڑ دیتے ہیں یا دستخط کے بعد اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے منت سماجت کر رہا ہے۔ ایران پر پڑے جنگ کا مالی بوجھ بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ بالآخر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طریقہ کار کو آنکھ کے بدلے آنکھ کے انداز سے تعبیر کیا۔ روبیو نے کہا کہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتے ان کی ادا کی جانے والی قیمت ہر رات مزید بڑھتی جائے گی۔ خلیج تعاون کونسل یعنی GCC اور اردن نے ایران اور اس کی حمایت یافتہ گروپوں کی جانب سے ہو رہے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس موقف کا اعادہ کیا کہ یہ اقدامات عالمی قانون، اقوام متحدہ کے منشور عرب لیگ اور GCC کے وزارتی فیصلوں کے خلاف ہے۔ SPA کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور اس کے حمایتی گروپوں کی جانب سے 28 فروری 2026 سے ان کی سرزمین پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 17 جون 2026 کو امریکہ اور ایران میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے باوجود ان حملوں میں کمی نہیں بلکہ تیزی آئی، خاص طور پر بحرین، کویت اور اردن کو نشانہ بنایا گیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ حملوں میں توانائی کی تنصیبات، واٹر پلانٹس، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور دیگر شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ اقوام متحدہ کے منشور عالمی قانون، بین الاقوامی انسانی قانون اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817/2026 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں کے مقابلے میں اس سال کی پہلی سہ ماہی میں مدینہ منورہ کے مہمان نوازی مراکز میں رہائش کی شرح سب سے زیادہ 82% ریکارڈ کی گئی، جو اس منزل کی مضبوط ڈیمانڈ کو ظاہر کرتی ہے۔ وزارت سیاحت کے عدد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے اس عرصے میں ہوٹلوں کا اوسط روزانہ کرایہ 453 ریال رہا، جبکہ دستیاب کمرہ آمدنی 372 ریال تک پہنچ گئی، جو زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور انہیں خدمات فراہم کرنے والے شعبے کی استعداد کی عکاسی کرتی ہے۔ SPA کے مطابق مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سال رواں کی پہلے سہ ماہی کے دوران مہمان نوازی کے شعبے کی کارکردگی میں مسلسل بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ مسلسل موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے پاکستان میں نظام زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے، جس کے سبب زیادہ اثرات خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بارش سے متعلقہ مختلف واقعات میں اب تک کم از کم 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 33 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مکانات کو نقصان پہنچا اور کئی علاقوں میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ پروویژنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق جولائی سے خیبر پختونخوا میں 18 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 8 بچے، 7 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ زیادہ تر اموات چھتوں یا دیواروں کے گرنے اور اچانک سیلاب کی وجہ سے ہوئی۔ KP میں بارش اور سیلاب سے 30 مکانات کو نقصان پہنچا۔